بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا ایک زندگی پہ اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ بولیے، زندگی بھی درود پاک کے تابع گزرنی چاہیے، نہیں یہ بات ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جو صرف زبان سے لب ہلیں، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ ہلے اور زبان کے لب ہلیں، اور اگر وہ من میں نہیں جاتا اور من پہ اثر نہیں کرتا تو وہ تب بھی قبول ہوگا مگر برکات اور ثمرات کم ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا، تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شیورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی، کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا، اس کا بھی بولیے قبول ہوگا۔ آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے۔ زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا؟ اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے، عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ، روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے۔ اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے۔ بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں، وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب پہلے لفظ کیا ہیں؟ پھر اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ۔ یہ درود پاک کہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں، کیا؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم ہے، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں، مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے۔ تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے
یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ میری بات سمجھیں، جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ میں ہے نہ ہم ہے۔ اور ہے کیا؟ یہ درود پاک صرف درخواست ہے۔ کیا ہے؟ اور درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹی کی شادی کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، قرض اتار دے۔ یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں، نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست۔ کیا؟ میری بخشش فرما دے، مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے حضور کی شفاعت دے دے، آخرت اچھی کر دے۔ نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں دو قسموں کی ہوتی۔ کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں۔ میری دنیا بہتر کر دے، کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے، آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو ہر جگہ میں ہے نا۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا۔ اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا ہمیں دے، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے، وقنا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں نا، دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے۔ ربنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے۔ یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے، اور شروع ہوتا ہے اللہم سے۔ درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے، اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اپنے لیے سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ رد کہاں سے ہونی ہے؟ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں۔ اور جس نے نامقبول کرنا تھا، رد کروانا تھا، وہ میں اس میں ہے ہی نہیں، اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ اس کو کہتے ہیں تجرید۔ توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ایسی تربیت ہے۔ تو کہتا کیا؟ اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ میں بھیجتا ہوں محبوب پہ درود، آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے، یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں۔ اس نے میرے بلندی درجات کی، میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی، تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی۔
اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے، جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں، اس کو اور اللہ کتنا دیتا۔ چلو وما علینا الا البلاغ۔